एक अनापरिस्तानी दैट नावल केस नंबर 66। वदर दोपहर में घर आया था। उसे सुहा की फिक्र हुई थी क्योंकि वो काफ़ी हसास हो गई थी और ऊपर से उसका दिल खुद ब खुद परेशान हो रहा था। वो घर आया और उसने सबसे पहले सुहा की तलाश में निगाह घुमाई और जब वो कमरे में आया तो उसे कहीं भी सुहा दिखाई न दी। कुछ पल से माथे पर डालकर वो कमरे से निकला और ताईजान के कमरे से ख़वातीन की आवाज़ें आने लगी, गोया सब वहाँ मौजूद थे। सुहा, मुझे लग रहा है कि ये उमर ने कुछ कर दिया है। हाय खुदा कार करे उसे, मुझे पता है वो उसी ने मेरे बच्चे को गायब किया है। ताई झोलियाँ उठा उठा के कोसने और बद्दुआएं दे रही थी। उसने नहीं किया अम्मी, उमर ऐसा क्यों करेगा? वो देख लेना, उसी ने मेरे बेटे को गायब कर दिया। वो है ही तो देख लेना। वो बुरी तरह रोती। नजमा भी खामोश खड़ी थी क्योंकि शक तो उसे भी था और सूफिया भी रो रही थी। जबकि इशफाक साहब रिपोर्ट लिखवाने पहुंच गए थे। कल ही अरहम रात गायब हुआ था, अपने दोस्त के साथ निकला था और रात से अब ये वक्त आ गया। ना उसकी कोई खबर थी और ना ही कुछ पता चला था। वाजिया बात थी, उमर अपनी कही बात पूरी कर रहा था। बंदर ने समझ ली थी बात। वो खामोशी से सबकी जानिब देखने लगा। सुहा जल्दी से उसके करीब आ गई। लेकिन अरहम नहीं मिल रहा, प्लीज़ बदर, अरहम नहीं मिल रहा, प्लीज़ उसे ढूंढ दो। वो कहाँ चला गया? उसे उमर ने कुछ कर दिया बदर, वो मार देगा उसे। वो बोली तो ताई और भी रोने लगी और बदर ने एक सांस खींचा। तो तुम्हारे भाई को मेरी बहन के साथ कुछ करना भी नहीं चाहिए था, उसे पता होना चाहिए वो उमर ख़याम की बीवी है। उमर ख़याम, उसने नाम दोहराया, दोहरा कर बावर कराया था। हाँ ठीक है, मुझे पता है उसने ही कुछ किया, लेकिन उसकी जान ज़रूरी है। अब वो बहुत परेशान है, प्लीज़ बदर ढूंढो उसको। वो रोने लग गई थी। चलो शुक्र है तुम्हारे अब्बू को भी परेशानी दी किसी ने, वो सर झटक कर बोला। सुहा और रोने लग गई। बदर को उसके आंसू अच्छे ना लगे। अच्छा तुम यहाँ आराम से बैठो, पहले ही तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती। बदर ने उसे बिठाया। बदर, वो मेरा भाई है। हाँ तो जिसे उठाया वो भी तुम्हारा भाई है। चीज़ ढूंढ लो। ओके ओके अब चुप। वो सुकून से उसके आंसू साफ करने लगा। वह हैरान हुई, ये बदर ही था ना? वो नफ़ी में सर हिला गई कि नहीं और कुछ भी नहीं। तुमने खाना खाया? तुम्हें खाने की पड़ी है? वहाँ सब परेशान है। हाँ मुझे अब बस अपने बच्चों की पड़ी है और इस घर में परेशानी का लेवल ऐसा ही है। वो शाने झुका गया। सुहा ने उसकी जानिब देखा और उसे दूर झटक दिया। बदर उसे देखता रहा। यानी तुम मुझे सुकून से बैठने नहीं दोगी? वो घूर कर बोला। वो कुछ नहीं बोली और वो सांस खींच कर उठा। ना चाहते हुए भी मुझे तुम्हारी वजह से जाना पड़ रहा है, वो गुस्से से बोला। अब्बू पुलिस स्टेशन गए हैं, दर हकीकत तो तुम्हारे बाप को जेल में होना चाहिए। वो ज़रा दांत पीस कर कहकर वहाँ से निकल गया, जबकि सुहा उसकी पुश्त देखती रह गई। अरहम के मुंह पर कपड़ा डला हुआ था। वो एक रस्सी से बंधा हुआ था और उमर ने उसके मुंह पर कई मुक्के मार दिए थे। अरहम के चेहरे से खून निकल रहा था। शाहनवाज एक तरफ बैठा था, पाँव झुला रहा था और उमर ख़याम का बस नहीं चल रहा था। वो इन आँखों को फोड़ दे जिन्होंने सास को देखा और इस दिमाग को ख़त्म कर दे जिसने सास के बारे में सोचा, और इन हाथों को ही तोड़ दे। वो काफ़ी देर से उसे रोक जाने का कह रहा था। अरहम मुसलसल गिड़गिड़ा रहा था। शाहनवाज के लिए ये खेल आम था, मौत की घाट तक लोगों को पहुंचा देना कि वो खुद ही मर जाए। उस पर कई केस बने हुए थे, लेकिन वो अपनी बात से पीछे आज तक नहीं हटा। और जिनके अंदर जुनून हो वो इस हद तक पहुंच जाते हैं। उमर ने एक खींच कर मुक्का मारा था और पीछे हो गया, जबकि शाहनवाज ने उसे हाथ के इशारे से रोका। मैं नहीं चाहता तुम्हारे पर कत्ल का केस बने। भाड़ में जाए केस। वो सर झटक गया। लोगों को बेबस करके मज़ा आता है। इन लोगों को आज अपनी बेबसी पर सारे शहर में तल मिला फिर रहा है। मेरा बाप कमाल है वाकई, इससे मोहब्बत है उसे। वो अपने हाथ को झटके लगा जो जख्मी हो गया था। अच्छा रिलैक्स हो जाओ, गुस्सा ना करो। क्यों ना करो? उसको तो जान से मार कर चैन मिलेगा मुझे। उसके चिल्लाने के सबब उसके मुंह से टेप लगा दी थी उमर ने, जिसकी वजह से एक अजीब खौफनाक आवाज़ निकल रही थी उसके मुंह से। उमर चिढ़ा
کر عمر چڑ کر کھڑا ہوا اور اس کے منہ پر سے ٹیپ کھینچ کر اتاری۔ ارم رونے لگا اور زور زور سے روتا۔ وہ عمر کو تو بہت برا لگا تھا۔ عمر نے اس کا گریبان جکڑا اور اس کے زخمی چہرے کو خود سے نزدیک کیا۔ تمیز سے اپنے گھر جا اور جا کر میری ساس سے معافی مانگ اور اسے کہہ کہ وہ تیری بہن ہے۔ تیری آنکھیں پھوڑ دوں گا، آئندہ تو نے میری بیوی پہ میلی نگاہ بھی ڈالی، سمجھا؟ وہ اسے جھنجھوڑ کر بولا۔ ارم کڑھاتے ہوئے سر ہلا گیا کہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ عمر نے اسے چھوڑ دیا۔ اس کا پورا منہ نیلا ہو چکا تھا، اس کے ہاتھوں پر چوٹیں تھیں۔ ارم وہاں سے گرا گرا کر نکلا اور عمر شاہ نواز کے پاس بیٹھ گیا۔ میرا بس نہیں چل رہا، میں کچھ کر گزروں۔ شہزادو اب بس کرو یار، اس کی حالت کو دیکھو، ڈسرو کرتا ہے سالہ۔ ودان پیس گیا۔ میری آنکھوں سے وہ منظر نہیں جاتا جب عمر خیام کی بیوی اس کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی اور جب عمر خیام کی ماں اس کے باپ کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ ان کی نسلیں تباہ کر دوں مگر بس نہیں چلتا، لیکن افسوس ہے کہ میں ہی نسل ہوں اس کی، اور میں خود کو تباہ کر دیتا اگر سانس میری زندگی میں نہ آتی۔ وہ غصے کی شدت سے چنگاڑتا۔ آخر میں آہستہ ہو گیا۔ شاہ نواز اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور اس کا شانہ تھپتھپانے لگا۔ اتنا غصہ نہ کرو، نفرت اس لیے تو ہے خود سے کہ کبھی کچھ کر ہی نہیں سکا، لیکن کچھ کر جاتا تو آج نارمل انسان ہوتا۔ وہ کہہ کر جھٹکے سے اٹھا اور وہاں سے باہر نکل گیا۔ عمر شاہ نواز نے بے چینی سے اس کے پیچھے لگ پڑا۔ میں چلا جاؤں گا، وہ کہنے لگا، مگر شاہ نواز بیٹھ گیا اس کے ساتھ اور ڈرائیو بھی شاہ نواز نے ہی کی۔ شاہ نواز کو اس میں اپنا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ عمر بے چینی سے بیٹھا تھا۔ شاہ نواز راستے میں اس سے بات کر رہا تھا لیکن زیادہ کچھ اثر نہ ہوا اور وہ گھر آ گیا۔ وہ گھر میں داخل ہوا اور سامنے ساس کو دیکھ کر دل میں کچھ چین سا اترا تھا۔ وہ اس کے پاس آیا، اسے بس یوں ہی کسی بچے کی طرح گود میں اٹھا کے بیٹھ گیا، جبکہ وہ صوفے پہ بیٹھی تھی، اور معلوم نہیں کیسے ساس کا ہاتھ اٹھا اور عمر کے گال پہ لگا۔ وہ کوئی بہت زور سے نہیں لگا تھا، لیکن اس کے منہ پہ تھپڑ مار چکی تھی۔ عمر سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ ساس خود ہی پریشان ہو گئی تھی کہ اس نے یہ کیا کیا ہے۔ آپ نے ارم بھائی کو کڈنیپ کر لیا، آپ نے انہیں مارا پیٹا، تایا جان نے آپ کے خلاف رپورٹ کرا دی، بدر بھائی بھی آئے تھے، کتنا رو رہے تھے سب، آپ اتنے وحشی اور جنگلی ہیں، آپ کیا ہیں عمر؟ وہ اچانک عمر نے اس کے بال جکڑے، اس کا چہرہ اپنے چہرے کے نزدیک کرتا آنکھیں نکال کے بولا تھا، لفظ ایسے چبا ڈالے تھے، تم سے محبت نہ ہوتی تو آج تمہیں اس تھپڑ کا جواب بہت اچھے سے دیتا۔ عمر خیام ایسا ہی ہے اور ایسا ہی رہے گا، تم جاؤ اپنے اس ارم کی حمایت لو، میرے سامنے اب مجھے اپنی شکل نہ دکھانا، میرے سینے میں آگ لگی ہے کہ تمہیں کسی نے میلی نگاہ سے کیوں دیکھا، اور تمہیں اس کا خیال آ رہا ہے، اس نیچ کا جو میرے پیچھے میرے گھر آیا، مگر تم نے مجھے بتانے کی زحمت تک نہ کی۔ وہ دھاڑا اور سانس اس کے پاس سے اٹھ گئی، لیکن اس پر ہاتھ نہ اٹھا دیتا۔ You are such a damn girl. Just get out. اس نے دانت پس کر کہا جبکہ سانس رونے لگ گئی اور عمر سے وہیں چھوڑ کے کمرے میں چلا گیا۔ سانس شرمندگی سے وہیں صوفے پر بیٹھ کے رو دی۔ اس کا غصہ بہت برا تھا، وہ غصے میں ہر حد بات کر دیتا تھا۔ تایا جان نے اس کے خلاف رپورٹ کرا دی تھی۔ کیسے وہ سنبھالی سب، وہ جذباتی ہو گئی تھی۔ اس نے عمر پہ کیوں ہاتھ اٹھایا؟ عمر سے زیادہ تو کوئی اہم نہیں تھا اس کے لیے۔ وہ رو کر جب دل ہلکا کر گئی تبھی اٹھی اور اوپر جانے لگی۔ آج یہ سب ہوا تو اس کا رویہ یہ تھا، اور اگر کل کو اسے ساری سچ حقیقت پتہ چلے گی تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا تھا ساس اسے جھوٹ نہ بولے، کچھ نہ چھپائے، اور اگر اسے علم ہو گیا وہ کیا کرے گی، لیکن بتائے بھی تو کیسے بتائے اسے؟ وہ بھی بس سی اوپر آئی، دیکھا وہ بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، تکیے میں منہ دیے، اس نے اپنے ہاتھوں صاف کیے اور اپنی نازک انگلیاں اس کے بالوں میں پھنسا دی۔ عمر ناراض ہو گئی، وہ بولی اور اس کے ساتھ لیٹ گئی۔ عمر پلیز ناراض نہ ہو، آئی ایم سوری، میں آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گی آئندہ۔ میں ڈر گئی تھی کہیں آپ کو برا نہ لگے۔ وہ اس کے بازو کو ہٹانے لگی جو عمر آنکھوں پر رکھ کے لیٹا ہوا تھا، اور وہ غصے سے بازو ہٹا گیا۔ ساس نے کچھ ہمت کرتے اس کے گال پہ ہونٹ رکھ دیے۔ اب بھی نہیں مانیں گے؟ اداسی سے بولی۔ سوری عمر، وہ بولی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ شاید میری غلطی ہے، اتنی بڑی ہے کہ اب آپ مجھے چھوڑ دیں گے، میں تو مر جاؤں گی نا۔ میرا اچھا ٹھیک ہے، پھر وہ اٹھی اور عمر کی آنکھوں پر سے بازو ہٹایا۔ تم نہ کچھ زیادہ ہی سمارٹ بنتی ہو، جس دن میرے ہاتھوں کا تھپڑ پڑ گیا اس دن
تمہارے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ کھینچ کر اسے اپنے سینے میں بیٹھتا وہ بولا تھا، اب مجھے ماریں گے؟ بہت معصومیت سے جان بوجھ کے آنکھیں پٹپڑاتی بولی، ہاں بہت برا، اور خبردار جب کیوٹ بننے کی کوشش کی۔ بہت بری ہو تم۔ میں کیوٹ ہوں؟ وہ بولی تھی، ہاں بندریا جیسی کیوٹ۔ عمر شٹ اپ، مجھ سے دور رہو، میں ناراض ہوں تم سے، تم نے مجھے الو بنا رکھا ہے۔ آپ مان گئی ہیں، اب ناراض نہ ہوں، میں آپ کو ایک آج چیز دوں گی، پکا پرومس۔ کیا؟ بہت سارا پیار ساتھ مزے سے بولی، اور وفا اس کے سوال پر ساز اس کے ہاتھ تھام گئی۔ میں قسم کھاتی ہوں عمر، میری ساری وفائیں آپ کے لیے ہیں، یہاں تک کہ مر کر بھی آپ یہ رہوں گی، آپ یقین کریں میرا، تمہیں میرے علاوہ کسی کی ضرورت نہیں ہے نا؟ عمر قیام تمہیں ہر طرح سے چاہے گا۔ عمر وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر گئی۔ عمر نے گہرا سانس لیا۔ جو میں نے کیا ٹھیک کیا ہے، وہ بولا، ہاں ٹھیک کیا ہے، وہ بولی، اور عمر اسے اپنی جانب کھینچ گیا۔ اب یہ کیا؟ وہ حیران ہوئی۔ سانس اس تھپڑ کی، اس نے ہاتھ بڑھا کے لائٹ بند کی اور کمرے میں معنی خیز خاموشی پھیل گئی۔ جہنم میں جائے گا، اس کے ہاتھ ٹوٹیں، یہ مر جائے، اس کی زندگی عذاب ہو جائے، اسے کبھی خوشیاں نہ ملیں، یہ آپ کا کیا چہرہ ہے، اور اس طوائف سے شادی کر کے اس سانپ کو جنم دلوا دے۔ ہائے میرے اللہ، عمر مر جائے، عمر مر جائے، ایسے میں ہوتا ہے اسے کیڑے پڑے۔ تائی کی مونسی نجمہ کی دل کو ہلا رہے تھے، لیکن وہ بیٹے کو بے ہوش پڑا دے کر ایک سانس لگی ہوئی تھی، جبکہ سبھی ہی یہ تو نہیں چاہتے تھے کہ عمر کو کچھ ہو، مگر حال برا تھا۔ اشفاق صاحب کے اندر غصے کی شدت بہت شدید تھی، اور وہ عمر کو بخشنے والا بالکل نہیں تھے۔ یہ وقت بتاتا کہ وہ عمر کو اس سے کتنے گنا زیادہ اذیت دیتے۔ ابھی چھوٹی ہے، کل انشاءاللہ تعالیٰ پوری آئے گی، اور کچھ طبیعت بھی نہیں تھی، اس وجہ سے ریکارڈنگ بھی ٹائم پہ نہیں ہو سکی۔